بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں دعوت خطاب دینا محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ادریس ثاقب صاحب تشریف لے آندے نے اور اپنے بیان تو مستفید فرما دینے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے استاد محترم نے تو انوے بات فرمائی ہے کہ موسم دی خرابی دے باوجود بڑی دیر تو بارش شروع ہے، ان دے باوجود مولانا عبد المنان راسخ صاحب دا اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے آنا ساڑھے واسطے بڑا ہی مسرت اور خوشی دی بات ہے، تے تواڈا بھی وقت نکالنا، تشریف لے آنا
اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن شیخ صاحب دی تشریف آوری تھے، فوراً انشاءاللہ الرحمن اپنا سبق ختم کر دیں گا۔ اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالی مینوں بھی توفیق دے، اللہ تانوں بھی توفیق دے، اسی توجہ نال ایک دوسرے دی بات سنا لئیے، چونکہ تواڈی اج دی اس کانفرنس دا موضوع ہے شافع محشر کانفرنس۔ میں اس حوالے نال ہی چند معروضات گزارش کراں گا کہ کائنات دے امام علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا، ساری کائنات تو عرفہ بنایا، ساری کائنات تو اجمل بنایا، ساری کائنات تو احسن بنایا، ساری کائنات دا امام بنایا، بلکہ نبیاں رسولاں دا امام بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے آخری پیغمبر نو دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے واسطے سفارش کرن والا، شفاعت کرن والا بنایا۔ اللہ دے سونے محبوب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں چند فضیلتاں او عطا فرمائیاں جیڑیاں پہلے نبیاں نو نہیں سن ملیاں۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، ساری زمین نو میرے واسطے پاک بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت تے ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین میرا روب ہوندے تے پا دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، بے یدی لواء الحمد، قیامت دے دن حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ اندر ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دے سارے لوگ میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی میرے شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے شفاعت کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ سبق یاد کریے اور عقیدہ بڑھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے محبوب نو شافع محشر بنایا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھاں گا کہ شفاعت اللہ تبارک و تعالی نے اختیار اپنے کول رکھیا ہے۔ عرش والا رب کہندا قل للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت دے سارے اختیار اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے میرے کول نے۔ ہن اس بات تے اسی غور کرنا ہے، اگر کوئی بات کوئی میرا بھائی یہ بات کہے کہ میں فلاں بزرگ دے نال محبت کرنا، او بزرگ میرا سفارشی بن جائے گا، میں فلاں جناب پیر صاحب دا مرید ہاں، او میرا سفارشی بن جائے گا، میں فلاں جناب عالم اور فلاں جناب فقیہ اور مجتہد نو تسلیم کرنے والا، او میرا سفارشی بن جائے گا۔ نہیں میرے بزرگ اور بھائیو، عقیدے دا مسئلہ نوٹ کر لو، عقیدے دا مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ عرش والا رب کہندا قل للہ الشفاعت جمیعا، سفارش دے سارے اختیار میرے کول نے، اور عرش والا رب کہندا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون ہے جو میری اجازت تو بغیر کسی دی سفارش کر سکے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی دے دربار اندر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا، وہی سفارش کرے گا جنہوں اللہ تبارک و تعالی آپ اجازت دے گا۔ اگر کوئی تیرے میرے جیسا انسان کسی دے بارے عقیدہ رکھ لے اور
کوئی عقیدہ سمجھا دے کہ تو ساڈا جناب بیعت کر لے، ساڈے پیچھے چل، ساڈی فرما برداری کر، ساڈی جناب اطاعت کر، ساڈی خدمت کر، اسی کل قیامت نو چھڑا لواں گے۔ اے میرے بزرگ اور بھائیو عقیدے دا مسئلہ سمجھ لئیے۔ عرش والا رب کہندے ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اللہ تبارک و تعالی دے دربار اندر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا، وہی کرے گا جنوں مالک آپ اجازت دے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ تبارک و تعالی دے دربار اندر کوئی کلام نہیں کر سکے گا، وہ کلام کرے گا جنوں اللہ بولن دی طاقت دے گا، جنوں اللہ آپ اجازت دے گا وہ ادو بولے گا، اس تو پہلے کو بندہ کلام نہیں کر سکے گا، بڑے تو بڑا کوئی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ لئیے کہ اپنی مرضی نال، اپنی عقیدت نال، اپنی محبت نال، اپنی جناب اپنے انداز نال کوئی بندہ نہ سفارشی کسی نو بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی دا سفارشی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی اجازت تو بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی کہے میں فلانی گدی نہ رٹے جا، فلانے بزرگ دے میں بیٹھا، وہ میری سفارش کرے گا، وہ میرے بزرگ اور بھائیوں اگر اللہ تبارک و تعالی انہوں سفارش واسطے مالک اجازت ہی نہیں دے گا تو کیویں سفارش کر سکے گا؟ جدو مالک بولن دی اجازت دے گا تے بولے گا نا۔ اس واسطے ایک قرآن دی روشنی اندر اس بات کو سمجھ لئیے، اللہ تبارک و تعالی دی اجازت تو بغیر کوئی بندہ بول نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی جناب جرت نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے عقیدے دا مسئلہ سمجھ آیا، کسے دے کہن نال کوئی بندہ سفارشی نہیں بن سکتا، کسے دے بڑھن نال جناب کوئی آپ سفارشی نہیں بن سکتا۔ سفارش کون کرے گا؟ جنہوں اللہ اجازت دے گا۔ سفارش کندی کرے گا؟ جن دے بارے اللہ آپ حکم دے گا کہ فلاں بندے دی میرے دربار اندر سفارش کرو۔ اس واسطے بزرگ اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دا دربار لگن والے، اگر میں بات غلط کرا میں قیامت دے دن اللہ دے ہاں تہاڈا مجرم بن کے کھڑا ہوں گا۔ اگر میں بات سمجھا رہا کہ تسی بھی اس بات کو سمجھاؤ اور لوگوں اس بات دی طرف یہ سبق سکھاؤ کہ لوگوں کوئی کسے دا سفارشی اللہ دی اجازت تو بغیر نہیں بن سکتا۔ وہ وقت آن والے جس وقت دے بارے قرآن نے اعلان کیتا ہے، محبت نہ ذرا قرآن سنیے۔ عرش والا رب کے دعویٰ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ غور کرنا بزرگ اور بھائیو، حدیث مصطفیٰ نوٹ کریے۔ کائنات ایمان توڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے محبوب فرمایا لوگوں میں کس طرح خوشی دی زندگی گزارا۔ میری تقریر شاید تیرے مزاج دے خلاف ہوئے، میرا سبق شاید تیرے مزاج دے مطابق نہ ہو سکے، لیکن اگر توجہ ہوئی تو فائدہ ضرور ہوئے گا۔ حدیث نوٹ کریے، اللہ دے سونے محبوب فرما رہے لے او لوگوں میں کس طرح خوشی دی زندگی گزارا، میں کس طرح خوش و خرم رہا کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالی دا فرشتہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالی نے جدوں تو انہوں پیدا کیتا ہے ادوں تو کھڑا ہے اور اپنے منہ دے نال کرنال لگا کے انتظار کر رہا ہے۔ کرنال کیا ہے میرے بزرگ اور بھائیوں؟ سور کیا ہے؟ اللہ دے سونے نبی فرمایا، پوچھیا گیا محبوب سور کیا؟ ارشاد فرمایا جناب جانور دے سنگ دی طرح دا ایک آلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے نو دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ دے حکم نال ادوں تو جدوں تو اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے ادوں تو کھڑا ہے اور جناب منہ لگا کے اللہ تبارک و تعالی دے حکم دا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں جناب کان آسمانہ دی طرف لگائے ہوئے نے اپنی جناب نظر جھکائیے، انتظار کرتا پیا ہے کہ کدوں مالک دی طرف وہ آرڈر آئے، کدوں اللہ رب العالمین دی طرف وہ حکم آئے تو میں کرنال دے اندر پھونک مار دے وہاں۔ صحابہ دے اتے بات بڑی مشکل
مشکل گزری میں تے تسی بڑے بڑے واز سنیے ساڈے تے اثر نہ نہیں ہوندا تو وجہ کی کہ توجہ نہیں ساڈا دھیان کدھر ہے کہ اسی جناب اس کوشش دے اندر کہ جناب کوئی ایسا بیان کرنے والا آئے جو چٹکلا سنائے اور بہترین جناب کوئی ایسی جناب سر لگائے کہ جناب لوگ آش کر اٹھن اور ساڈے ماحول اس طرح دے بن گئے کوئی اس طرح دا لطیفہ سنائے کہ کہہ کے لگا کے مسجد کے اندر ایک جناب عجیب جا انداز بنا دیتا جائے کدے میرے بزرگ اور بھائیو اگر اسی توجہ کریے اور غور کریے کہ حدیث مصطفیٰ کیا ہے اس وقت سونے محبوب دی زبان مقدس چو سن والے نے سنیا صحابہ پریشان ہو گئے صحابہ کے اندر اللہ دے محبوب ساڈا کی بنے گا اسی کی کریے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی پڑھو حسبنا اللہ اللہ تبارک و تعالی سانو کافی ہے علیہ توکلنا اس دے اتے اسی توکل کر لیا جڑی بات سمجھانا چاہنا فرشتہ اللہ تبارک و تعالی دے حکم دا منتظر ہے وہ وقت آئے گا اللہ دے سونے محبوب فرمایا جدو اللہ تبارک و تعالی فرشتے نو حکم دے گا فرشتہ کرنال دی اندر پھونک مارنا شروع کر دے گا اے پھونک جناب جدو آواز آنا شروع ہوئے گی سب تو پہلے جیڑا بندہ اس آواز نو سنے گا سونے محبوب فرمایا وہ اپنے اونٹاں دا حوض تیار کر رہا ہوئے گا سب تو پہلے اے بندہ جدو آواز سنے گا یہ آواز اتنی زیادہ ہو جائے گی اے بندہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا یہ آواز اتنی زبردست ہوئے گی کہ جڑا بھی ان دی آواز اس آواز نو سنے گا وہ جناب کدے کوئی سجے گر جائے گا کوئی کھبے گر جائے گا زمین سے میرے بزرگ اور بھائیو زلزلہ برپا ہو جائے گا یہ قرآن کریم اور احادیث پیغمبر دا خلاصہ پیش کر رہے ہیں بزرگ اور بھائیو جدو سور دے اندر پھونک ماری جائے گی اس وقت میرے بزرگ اور بھائیو جناب کائنات دے اندر اس وقت تہلکہ مٹ جائے گا تہلکہ مٹ جائے گا اور بزرگ اور بھائیو جو بھی آواز سنے گا وہ جناب گر جائے گا بے ہوش ہو جائے گا جان نکل جائے گی اور یہ بس نہیں انسانہ دی حیثیت کچھ نہیں اور بزرگ اور بھائیو قرآن کریم ہے عرش والا رب کی دے کلا اذا دکت الارض دکن دکا جس وقت تو جناب آواز آئے گی وہ اتنی زبردست آواز آئے گی رجت الارض رجا زمین نو جناب لرزا دیتا جائے گا یوم ترجف الارض والجبال زمین بھی لرز جائے گی پہاڑ بھی لرز جان گے ساری چیزاں کم جان گیا کدے اسی اس بات تے غور کریے اے جمعہ دا دن ہوئے گا بلکہ حدیث مصطفیٰ سونے محبوب فرمایا جمعہ دا جدو دن آندے زمین بھی ڈر دیئے آسمان بھی گھبرا رہے ہوندے جناب دریا بھی گھبرا رہے ہوندے نے اور جناب ساری کائنات نہیں بلکہ اللہ دے فرشتے مقرب فرشتے بھی گھبرا رہے ہوندے نے کہ جمعہ دا دن ہے کتے قیامت قائم نہ ہو جائے ساڑھے تے کدے اس بات دی پریشانی لگی ہوئے بزرگ اور بھائیو جمعہ دا دن ہوئے گا اور ایک کیفیت اس وقت شروع ہو جائے گی زمین ہل جائے گی آسمان پھٹ جائے گا قرآن کہتا اذا السماء انشقت آسمان پھٹ جائے گا کتے مالک کہتا اذا السماء انفطرت آسمان ٹوٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ میرے بزرگ اور بھائیو اے بربری ریت بن جان گے قرآن کہندے اس وقت بربری ریت ہی نہیں بن گے وَإِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اس طرح جناب اے پہاڑ چلنا شروع ہو جان گے جس طرح جناب بادل چل دے اور سونے محبوب اللہ رب العالمین قرآن چلان کر دے یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش جس طرح روح اڑتی ہے اس طرح اڑنا شروع ہو جان گے ساری کائنات ایک جناب فنا دا نظام قائم ہو جائے گا ساری کائنات ختم ہو جائے گی کوئی انسان باقی نہیں کوئی جن باقی نہیں زمین جناب اس وقت زمین ہلا دیتی جائے گی اذا زلزلت الارض زلزالها یہ اللہ رب العالمین فرما دے لے اذا زلزلت الارض زلزالها زمین نو ہلا دیتا جائے گا واخرجت الارض اثقالها زمین اپنا سارا کچھ باہر نکال دے گی
او بزرگ اور بھائیو میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا، حدیث پیغمبر پیش کر رہا کہ جس وقت جناب جس وقت کرنال کے اندر پھونکیا جائے گا فرشتے بھی موت دی آگوش اندر چلے جائیں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز کا اختتام ہو جائے گا. پھر میں قربان جاواں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جناب کوئی چیز باقی نہیں بلکہ ایتوں تک بھی کہ اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا. کون باقی؟ جواب آئے گا اللہ میں ملک الموت تھلے باقی اتے تو باقی. اللہ دی طرف حکم ہوئے گا تو بھی مر جا. اس وقت ملک الموت بھی مر جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسماناں نو اپنے ہاتھ تے لپیٹے گا، زمیناں نو اپنے ہاتھ تے لپیٹے گا اور مالک ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، اج کندی بادشاہت ہے، اج کندی بادشاہت ہے. کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ آپ فرمائے گا این الجبارون، بڑے بڑے سرکش کتھے، بڑے بڑے تکبر کرنے والے کتھے؟ جواب کوئی نہیں آئے گا. اللہ زمین و آسمان نو اپنے ہاتھ تے لپیٹ کے سوال کر کے پوچھے گا، جواب نہیں آئے گا. مالک آپ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ، ایک زبردست اللہ دی بادشاہت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر چاہے گا یہ نظام ختم رہے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سونے نبی نے 40 فرمایا. سوال کرنے والے سوال کیتا ابو ہریرہ کیا 40 دن تک نظام ختم رہے گا؟ فرمایا مینوں نہیں پتا. پھر سوال کیتا کیا 40 مہینے؟ فرمایا نہیں مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں یاد. پھر سوال کیتا کیا 40 سال؟ فرمایا نہیں یاد. یہ اللہ رب العالمین نو پتہ ہے جتنی دیر تک مالک چاہے گا یہ نظام اسی طرح ختم رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام نو پھر زندہ فرمائے گا. او بزرگ اور بھائیو ذرا توجہ کرنا، خطاب میرے تو بعد ہے. میں صرف تیری اور اپنی اصلاح واسطے تھوڑا جا سبق پیش کرنا چاہنا. جس وقت اسرافیل علیہ السلام نو پھر حکم ہوئے گا کرنال دے اندر پھونک مارو، قرآن کے اندر ثم نفخ فیہ اخری، دوبارہ کرنال دے اندر سور دے اندر پھونک ماری جائے گی. پھر کیا ہوئے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر سارے کھڑے ہو کے دیکھن لگ پہن گے. او بزرگ اور بھائیو حدیث نوٹ کرو، اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدوں تو اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے موت تو زیادہ مشکل وقت مشکل گھڑی ایندے تے نہیں آئی ہوئے گی. سب تو مشکل گھڑی موت دی اور پھر قبر دی. لیکن جدوں اے دن قائم ہوئے گا، قیامت دا دن قائم ہوئے گا، سونے محبوب فرمایا پھر ساری مصیبتاں دے ریکارڈ ٹوٹ جان گے. سب تو بڑی مصیبت دا دن شروع ہوئے گا، سب تو بڑی مصیبت دا دن شروع ہوئے گا. اور پھر ایک ایسا دن میرے بزرگ اور بھائیوں ذرا غور کرنا، جدو اے دن قائم ہوئے گا نا یہ تو ساری مصیبتاں دے ریکارڈ ٹوٹ جان گے. اس وقت میرے بزرگ اور بھائیوں اللہ رب العالمین دے سونے محبوب فرمایا جدو ہر انسان میرے آقا فرماتے سارے تو پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اپنی قبر تو باہر نکلاں گا. اس وقت سونے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھاں گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے عرش دے پائے نو پکڑیا ہوئے گا. اس وقت مینوں نہیں پتا کہ اندے تے غشی تاری ہوئی ہے کہ نہیں، ایک شاید کہ بے ہوشی تو بچ گئے، مینوں نہیں پتا. سب تو پہلے میں اپنی قبر چ اٹھاں گا اور پھر جدوں یہ دن قائم ہوئے گا یہ دن سب تو بڑا مصیبت کا دن ہوئے گا، سب تو بڑا. اے میرے بزرگ
بزرگ بھائیو سونے نبی فرمایا یحشر الناس قیام یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، سارے انسانوں اللہ رب العالمین اکٹھیاں کرے گا تے سونے اس وقت سونے محبوب فرمایا پیراں چ جتی نہیں ہوئے گی، کپڑا سر جناب جسم تے کپڑا نہیں، ختنے دی حالت اس وقت ختنہ بھی نہیں ہوئے گا۔ میں قربان جاواں لفظ سونے نبی بولے تے سمجھایا جڑا اتنا جا گوشت بھی اتریا ہوئے گا نا وہ بھی گوشت اس وقت واپس آ جائے گا، اگر کوئی حمامت چڑھایا گیا ہوئے گا وہ راکھ کو اللہ اکٹھیاں کر لے گا، کوئی جناب پرندیاں دے پیٹ اندر کوئی حصہ پہنچیا ہوئے گا وہ بھی اکٹھا ہو کے انسان بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ جدو اے دن قائم ہوئے گا اے 50,000 سال دا دن ہوئے گا، اور مجھے میرے بزرگ اور بھائیہ اتنی بڑی مصیبت دا دن ہے، اللہ دے سونے محبوب فرمایا سورج نو قریب کر دیتا جائے گا۔ آج جناب تیرے سائنسدان تیرے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب سورج اس وقت 9.5 کروڑ 30 لاکھ میل دے فاصلے تے موجود ہے، اس وقت سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا۔ اور آپ بھی اندازہ لگاؤ کتنی زبردست گرمی ہوئے گی، اور اللہ نے سونے محبوب فرمایا اتنا زبردست لوگاں نو پسینہ آئے گا، اگر اس پسینے دے اندر کشتیاں چلائیاں جان تے کشتیاں چل جان، اتنا پسینہ آئے گا کہ میرے بزرگ بھائیا ہر کوئی اپنے اپنے گناہاں دی وجہ تو گناہاں دے سبب اپنے اپنے پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا، کوئی گٹیاں تک، کوئی گوڈیاں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گردن تک، انج کر کے میرے محبوب نے منہ نو ہاتھ لگا کے فرمایا کہ یہاں دے منہ تک کہ جناب لگام پڑیا ہوئے گا، 70 ہاتھ تک پسینہ پھیلیا ہوئے گا، اور یہ پسینے دی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہوئے گی، اتنی بڑی مصیبت ہوئے گی۔ اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ مولا اس مصیبت چو بچا، حساب کتاب شروع کر دے، یا اللہ جنہیں جہنم چ جانے وہ جہنم چ چلا جائے، جنہیں جنت چ جانے وہ جنت چ چلا جائے، پر میدان محشر دی مصیبت تو اس مصیبت تو ساڑی جان چھڑا۔ او بزرگ اور بھائیو اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دی جڑی عظمت تے شان تیری خدمت پیش کرنا چاہنا، ذرا غور کرنا، اس وقت لوگ میدان محشر دیا ہولاکیاں تو پریشان ہو کے لوگ اکٹھے ہو کے آپس سے مشورہ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت سے حاضر ہون گے، جا کے کہن گے بابا جی اللہ نے اپنے ہتھاں نال تانوں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جناب تانوں جناب ابو البشر بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، فرشتیاں کو تانوں سجدہ کروایا ہے۔ اللہ اے آدم علیہ السلام بابا جی اج ویکھو اسی کس حالت دے اندر اللہ دے دربار اندر پیش ہو کے سانو اس مصیبت تو بچاؤ کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ جناب آدم علیہ السلام غور کرو، ذرا غور کرو، آج دے بابیاں دی کی حیثیت ہے، عقیدہ درست کریے۔ بابا جی آدم علیہ السلام ابو البشر ہون دے باوجود، اول انسان ہون دے باوجود، ساری انسانیت دے باپ ہون دے باوجود ارشاد فرمان کے نہیں آج میرے اندر جرت نہیں، میرا مالک اج غصے دے اندر ہے، اتنا کدے میرا مالک غصے چ کدے نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس تو بعد میرا مالک کدے اتنا غصے چ نہ آئے، آج میں نہیں جا سکتا، میرے کو ایک غلطی ہو گئی سی، ایک خطا ہو گئی سی، آج میں نہیں، میرے اندر اتنی جرت نہیں، جاؤ تسی اکٹھے ہو کے میرے تو علاوہ کسی اور کل جاؤ، نوح علیہ السلام کل جاؤ، لوگ جمع ہو کے نوح علیہ السلام کل آ کے گزارش کرنگے، اے اللہ دے نبی نوح تو انو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، تو انو اللہ نے اپنی زمین تے پہلا نبی اور نبی بنا کے بھیجے ہے، جناب تسی ساڑی سفارش کرو۔ نوح علیہ السلام بات میں اختصار نال پیش کرا، نوح علیہ السلام بھی کہنگے آج میری جرت نہیں، میں بھی نہیں کچھ کر سکتا، میرے تو علاوہ کسی اور کل جاؤ، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کل جاؤ،
جاؤ، ہو سکتا ہے وہ سفارش کرن۔ ابراہیم خلیل اللہ معمولی شخصیت نہیں ہے، قدم قدم تے مالک دی فرما برداری کرن والے ابراہیم خلیل اللہ دی خدمت آ کے گزارش کرن گے اللہ دے نبی ابراہیم جی تو انو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائیے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو انو اللہ نے شان عطا فرمائیے آج تسی ساڑی سفارش فرماؤ، تسی اللہ دے دربار پیش ہو کے ایک گزارش کرو کہ ساڑا حساب شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج میرا مالک اتنے غصے اندر ہے کہ میرا مالک اس تو پہلے بھی کدے اتنا غصے چ نہیں آئے، آج اس تو بعد بھی کدے اتنا غصے چ نہیں آئیں گے، میں آج میری جرت نہیں، میرے کو بھی کچھ کتائیاں ہویاں، جاؤ میرے تو علاوہ کسی اور کل جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ کل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام دے خدمت چے آکے گزارش کرنگے موسیٰ جی اللہ نے تو انہوں بڑی شان عطا فرمائی، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اے شان اللہ نے تو انہوں عطا فرمائیے، تسی اللہ نے کلام کی تھی، آج تسی ساڑی سفارش کر دے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت کہنگے نہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں، میرے تو علاوہ کسی اور نو تلاش کرو، میرے کول بھی ایک بندہ قتل ہو گیا سی، اللہ دی طرف حکم نہیں سی، آج میرے چتنی جرت نہیں، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کل چلے جاؤ، انہوں نے جا کے کہو لوگ جمع ہو کے عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت حاضر ہونگے، آکے جناب آکے کہنگے عیسیٰ علیہ السلام دی جناب شان عظمت دی اندر کلمات بول کے کہنگے عیسیٰ جی تسی روح اللہ ہو، تسی اللہ دا کلمہ ہو، تو انہوں اللہ نے بڑی شان عطا فرمائیے تسی ساڑی سفارش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنگے نہیں آج میرے اندر جرت نہیں، میں بھی تاڑی سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور نو تلاش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک حدیث میں چاہیا عیسیٰ علیہ السلام خود آکے بھی گزارش کرنگے اور لوگانو بھی سبق دینگے، جاؤ کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت سے حاضر ہو کے تسی انہوں نے جا کے سفارشی بڑھاؤ۔ ذرا توجہ کرنا آج جناب کتنے لوگ تینو دنیا چے مل گے جڑے اے بات کی دینے کہ جناب تسی ساڑھے جناب ساڑھے نال اٹیچ ہو دو، ساڑھی بیعت کرو، ساڑھے پیچھے لگو، چھڑا لمانگے، اور نا میرا ویر عقیدہ درست کر، اپنے آپ نے تباہی تو بچا۔ میں جڑی بات تیری خدمت گزارش کرنا چاہنا، سونے نبی فرمایا لوگ اکٹھے ہو کے میرے گلانگے، میرے محبوب فرمایا میں سب تو پہلے اپنے مالک کو اجازت لگا منگا، اجازت طلب کرانگا کہ مولا میں تیرے دربار چے حاضر ہو سکنا، میں تیرے دربار چے حاضری دی اجازت منگنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں چلاں گا، میں جاواں گا، جدوں میں اپنے مالک نو دیکھاں گا، سونے نبی فرمایا خرر تو ساجدن، میں اللہ دے دربار اندر سجدے دی حالت کے اندر گر جاواں گا، میں سجدہ کراں گا، سونے رب نو منان واسطے محبوب سجدے اندر گر جان گے، آقا فرماندے میں سجدہ کرانگا اور میں ایسی تعریفات کرانگا، ایسی باتاں کرانگا جڑی اللہ اس وقت میں نو سکھائے گا۔ میں اپنے مالک دے دربار اندر سجدے پہ کے رب العالمین نو مناواں گا، پتہ نہیں جتنی دیر میرا مالک چاہے گا میں اتنی دیر تک سجدہ کرتا رہاں گا، اور سونے پتہ ہے چلیا کہ سونا محبوب تے اپنے رب نو سجدے پہ کے بنائے، آج کوئی کہے کہ میں چھڑا لمانگا وہ غلط کہیں دے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں شاف محشر میدان محشر دے اندر شفاعت کرنے والے دی کیفیت حدیث مصطفیٰ محبوب نے خود ارشاد فرمایا میں لمبا سجدہ کرانگا، پھر مالک دی رحمت جوش میں چاہے گی، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا قل یسمع، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ، جو منگو گے مل جائے گا، جو سفارش کرو گے آج سفارش قبول کیتی جائے گی، بولو تو آڈی بات سنی جائے گی، میں اس وقت سفارش کرانگا، میں اللہ دے دربار اندر شفاعت کبرا بڑی شفاعت دا اعزاز اللہ میں نو عطا فرمائے گا۔
اللہ دے محبوب علیہ السلام شافع محشر میدان محشر دے سفارشی اللہ رب العالمین نو منان گے سجدے پہ کے او میرا ویر کسے انسان دے کسے بابے کسے پیر دے چکر چ پہ کے اپنی آخرت تباہ نہ کر عقیدہ بنا کہ ساری کائنات تے امام نو بھی اللہ رب العالمین خالق کائنات دے دربار اندر سجدہ کر کے مالک نو منانا پے گا او میرا ویر عقیدہ پڑھا پھر میں گزارش کر دیا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سجدے پواں گا پھر اللہ رب العالمین دی طرفوں اجازت ہوے گی میں سفارش کراں گا پھر لوگ جنتی جنت سے چلے جان گے جہنمی جہنم سے چلے جان گے میں پھر اللہ دے دربار اندر حاضر ہوواں گا ذرا توجہ کرنا میں پھر مقام محمود تے پہنچ کے اللہ دے دربار اندر سجدے پہ کے پھر تعریف کراں گا پھر تعریف کراں گا لمبا سجدہ کراں گا مالک پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اللہ رب العالمین فرمان گے ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع قل یسمع میرے محبوب سر اٹھاؤ میرے محبوب سر اٹھاؤ جو کہو گے اج بات سنی جائے گی سفارش کرو محبوب فرمان گے میں سر اٹھاواں گا تے میں کیا کہاں گا اللہم امتی اللہم امتی اللہ میری امت یا اللہ میری امت سونا محبوب فرمان دے اللہ فرمائے گا جا میرے محبوب جنہ دے دل اندر جو دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہے جو جہنم چو نکال کے لے آؤ جہنم چو نکال کے لے آؤ میرے محبوب فرمان دے نے پھر میں دوبارہ پھر اللہ دے دربار اندر حاضر ہوواں گا اور میں پھر سجدہ کراں گا سجدہ کر کے میں اپنے مالک دی تعریف کراں گا مالک آپ سکھائے گا میں کی تعریف کراں گا تعریف کرتا رہاں گا مالک دی طرفوں پھر حکم ہوئے گا میرے محبوب سر اٹھاؤ سوال کرو مل جائے گا سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی محبوب فرمان دے میں پھر سر اٹھاواں گا میں پھر کہاں گا اللہم امتی امتیو محبوب سجدے چ پہ کے روئے گا تے اسی اپنے محبوب واسطے اپنی محبوب دی فرما برداری کنی کو کیتی ہے ذرا غور کرنا محبوب فرمان دے میں کہاں گا اللہم امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اللہ فرمائے گا جا میرے محبوب چیونٹی دے برابر اور رائی دے دانے دے برابر بھی جن دے دل اندر ایمان ہے جاؤ میرے محبوب تسی انہاں نو جہنم چ نکالو میرے محبوب فرمان دے میں پھر تیسری دفعہ اللہ دے دربار اندر حاضر ہوواں گا پھر اسی طرح سجدہ کراں گا پھر جناب میرے واسطے حکم ہوے گا میں مالک نو پھر کہاں گا اللہم امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت میں نو حکم ہوئے گا جن دے دل اندر رائی تو بھی تھوڑا ایمان موجود ہے تھوڑا ایمان موجود ہے جاؤ نکالو لیکن جڑی بات بزرگ اور بھائیو سمجھانا چاہنا ذرا توجہ کرنا سفارش ملے گی کنو شفاعت ملے گی کنو کیا صرف اینا کہنا کہ میں سونے نال محبت کرنا شفاعت مل جائے گی کہ عقیدت دا اظہار کرنا جناب محبت دا اظہار کرنا صرف دعویٰ کرنا بات بن جائے گی نہیں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سفارش کنوں ملے گی میں شفاعت کندی کراں گا جن نے موت تک شرک نہیں کیتا ہوئے گا جن نے موت تک شرک نہیں کیتا ہوئے گا جن نے پورے یقین و ایمان نال کیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ یقین و ایمان نال کیا ہوئے گا کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں صرف لا الہ الا اللہ یقین نال کہنے دا کی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بڑھان والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں آخری باتاں ذرا نوٹ کرنا اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دین والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی جناب بگڑیاں بڑھان والا نہیں یقین کامل
قائم نال کیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ شرک نہیں کیتا ہوئے گا تے تا سونیا محبوب دی شفاعت نصیب ہوئے گی اور محبوب دی شفاعت شرک والے نو نصیب نہیں ہوئے گی عقیدے دی اصلاح کر علماء کو سوال کر کے عقیدہ توحید اپنا اور میرے بزرگ اور بھائیوں شفاعت کنہ نو ملے گی جو نماز واسطے اذان ہوئی ہے اذان تو بعد دعا پڑھ دینے اور جناب دعا پڑھنا اے مطلب نہیں کہ دعا پڑھی تے نماز نہ پڑھی نہیں نماز پڑھ دے آقا علیہ السلام نے فرمایا حلت لہو شفاعتی میری شفاعت ہوندے واسطے حلال ہو جائے گی جڑا اذان تو بعد دعا پڑھ دے اور پھر سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح جناب نماز تو بعد 10 دفعہ میرے تے درود پڑھ دے درود کیڑا جڑا سونے نبی سکھائے اپنی مرضی دا نہیں پاکستان دا نہیں کسے مولوی دا نہیں کسے امام دا نہیں بلکہ او درود جو سونے محبوب سکھایا 10 دفعہ پڑھ دے صبح دی نماز تو بعد 10 دفعہ پڑھ دے شام دی نماز تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان دی سفارش کراں گا اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش دے مطابق جس وقت خواہش کی تھی کہ میں جنت دے اندر تہاڈا ساتھ جانا محبوب نے فرمایا کثرت اور سجدے کریا کر سجدے نفلی سجدے کرے گا نوافل پڑھے گا اللہ سونے محبوب دی شفاعت عطا کرے گا لیکن آخری بات اگر شرک ہویا سونے محبوب دی شفاعت نہیں ملے گی اگر شرک ہویا شفاعت نہیں ملے گی اور جیڑا بندہ شفاعت دا سونے محبوب علیہ السلام دی شفاعت دا انکار کرنے والے دنیا دی اندر انہوں بھی شفاعت نہیں ملے گی اور آپ ہی سوچو جو محبوب دنیا دی اندر بھی امت دی خاطر روئے جو محبوب جناب غارت جا کے تنہائی جا کے سونا محبوب امت دی خاطر روئے جو محبوب قیامت دے دن بھی جناب میدان محشر دے اندر بھی پل صراط تے امت واسطے پریشان ہوئے گا اور جناب رو سجدے کر کے اپنے اللہ نو منائے گا اسی بھی ذرا غور کریے نا اس محبوب دی کنی کو فرما برداری کرنے کیا اس محبوب دی آنکھیں لگ کے اسی نماز دی پابندی کر لیا ہاں محبت تے مینوں بڑی ہے پر میں نماز دی پابندی نہیں کردا جے قیامت دے دن سونے محبوب نے انکار کر دیتا کہ میں اس دنیا تے آن تو پہلے میں تے آخری لمحے بھی تینوں نماز واسطے کہندا رہیا تو میرے آنکھیں ہی نہ لگیا کہ سونے کیویں سفارش پائے گا جے محبوب دی قدم تے مخالفت کرتے رہیے پھر آکھیے اسی محبوب دے امتیاں کل قیامت کو کی جواب دے مانگے اگر محبوب دی شفاعت لینا چاہنے ہیں اپنے آپ نو شرک تو بچائیے اگر محبوب دی شفاعت لینا چاہنے ہیں تے محبوب دی فرما برداری کریے محبوب دی آنکھیں لگیے جان بوجھ کے محبوب دی مخالفت نہ کریے اللہ اپنی اور اپنے محبوب دی سچی محبت اور اللہ فرما برداری نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین